باب جس نے سلام کرنے میں بخل کیا۔ حدیث نمبر 1041۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹی قسم کھائے، بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، اور سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1042۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بڑا کنجوسی وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، اور بے شک لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بچوں کو سلام کرنا۔ حدیث نمبر 1043۔ جناب ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بچوں کے ساتھ یہی عمل کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1044۔ جناب انبسا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ مکتب مدرسے میں بچوں کو سلام کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا۔ حدیث نمبر 1045۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ میں نے عرض کیا ام ہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1046۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورتیں مردوں کو سلام کیا کرتی تھی۔ یہ روایت حسن ہے۔ عورتوں کو سلام کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 1047۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے، عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور فرمایا انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو، انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو۔ ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک تم میں سے کسی عورت کے بے شوہر رہنے کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو، جب غصہ میں آ جاتی ہو تو کہتی ہو اللہ کی قسم میں نے اس سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور یہی انعام کرنے والوں کی ناشکری ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1048۔ سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی ہم عمر لڑکیوں میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو، اور میں عورتوں میں سوال کرنے کے معاملے میں سب سے تیز تھی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انعام کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا اپنے ماں باپ کے پاس بے شوہر رہنے کا زمانہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر عطا کرتا ہے اور اس سے اولاد عطا فرماتا ہے، پھر جب کبھی وہ غصہ میں آ جاتی ہے تو ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے میں نے تجھ سے کبھی خیر نہیں دیکھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے کسی کو مخصوص کر کے سلام کرنے کو مکروہ جانا۔ حدیث نمبر 1049۔
جناب طارق بن شہاب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے دربار نے آ کر کہا نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اٹھے تو ہم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ مسجد کے اگلے حصے میں رکوع کی حالت میں ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، پھر اسی طرح چلتے ہوئے نمازیوں کے ساتھ مل گئے اور جیسا انہوں نے کیا تھا ہم نے بھی کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک آدمی تیزی سے گزرا، اس نے کہا السلام علیکم السلام یا ابا عبد الرحمن، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے ٹھیک ٹھیک پہنچایا۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ان کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آ جائے۔ ہم میں سے بعض نے بعض سے کہا تم میں سے کون ان سے پوچھے گا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور یوں کہہ دیا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک پہنچایا۔ طارق بن شہاب رحم اللہ نے کہا میں ان سے پوچھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت لوگوں کو خاص کر کے سلام کرنا اور تجارت کا اس قدر پھیل جانا ہوگا کہ عورت کہے گی کہ تجارت کے میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی، اور قطع رحمی ہوگی اور علم کا بکھر جانا ہوگا اور جھوٹی گواہی کا ظاہر ہونا اور سچی گواہی کا چھپایا جانا ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1050۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلائے اور جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہے۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔ باب پردے کی آیت کیسے نازل ہوئی؟ حدیث نمبر 1051۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت 10 سال کے تھے۔ میری والدہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمیشہ کہتی تھی، چنانچہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا۔ نزول حجاب کے متعلق مجھے تمام لوگوں سے زیادہ علم ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش سے نکاح کیا تھا اور انہیں اپنے گھر لائے تھے۔ آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا، سب نے کھانا کھایا اور چلے گئے مگر کچھ صحابہ باقی رہ گئے جو دیر تک بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر نکل آئے۔ میں بھی باہر آ گیا تاکہ وہ لوگ بھی باہر چلے جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے، میں بھی آپ کے ساتھ چل کر گیا یہاں تک کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے چوکھٹ پر آئے۔ پھر خیال آیا کہ وہ لوگ چلے گئے ہوں گے اس لیے واپس تشریف لائے۔ میں بھی واپس آ گیا یہاں تک کہ آپ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں داخل ہوئے۔ وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور میں بھی واپس آ گیا یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرہ کی چوکھٹ پر پہنچے۔ پھر خیال آیا کہ اب وہ لوگ چلے گئے ہوں گے اس لیے پھر واپس تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا تو اس وقت وہ لوگ جا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا، اس وقت پردہ کا حکم نازل ہوا تھا۔ صحیح البخاری۔ باب پردے کے 3 اوقات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1052۔ جناب ثعلبہ بن ابی مالک کرزی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ
سوار ہو کر قبیلہ بنی حارثہ کے بھائی سیدنا عبداللہ بن سوید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پردے کے 3 اوقات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان اوقات پر عمل پیرا تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں بھی ان اوقات پر عمل کروں۔ تو انہوں نے فرمایا دوپہر کے وقت جب میں اپنے کپڑے اتار دیتا ہوں تو میرے گھر والوں میں سے کوئی بالغ آدمی میرے پاس میری اجازت کے بغیر نہیں آتا مگر یہ کہ میں اسے خود بلاؤں تو یہ اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، اور نہ جب فجر طلوع ہو جائے اور لوگ چلنا پھرنا شروع کر دیں یہاں تک کہ نماز پڑھ لی جائے، اور نہ ہی اس وقت جب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں اور اپنے کپڑے اتار لوں یہاں تک کہ میں سو جاؤں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھانا۔ حدیث نمبر 1053۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قسم کا کھانا جو کھجور گھی اور ستو سے تیار کیا جاتا ہے کھا رہی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کی دعوت دی، وہ بھی کھانے لگے۔ اتفاقاً ان کا ہاتھ میری انگلی کو لگ گیا تو انہوں نے کہا اوہو، اگر تمہارے بارے میں میری رائے مانی جاتی تو تمہیں کوئی آنکھ نہ دیکھ پاتی۔ اس پر پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1054۔ جناب سالم بن سرج رحم اللہ جو کہ ام صبیہ خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے غلام ہے اور وہ خارجہ بن حارث رحم اللہ کی دادی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دادی کو کہتے ہوئے سنا میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یک کے بعد دیگرے ایک ہی برتن میں پڑتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب کوئی کسی غیر رہائشی گھر میں داخل ہو۔ حدیث نمبر 1055۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب کوئی شخص غیر رہائشی گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1056۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تدخلوا سے لے کر اہلہا، اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو اور وہاں رہنے والوں کو سلام کہو۔ اس آیت سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا اس آیت میں یہ حکم مستثنیٰ ہے جو اگلی آیت میں ہے لیس علیکم سے لے کر ما تکتمون، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہیں رہتا اور اس گھر میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب تمہارے غلاموں کو اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے۔ حدیث نمبر 1057۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آیت لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے غلاموں کو بھی اندر آنے کی اجازت لینی چاہیے کے بارے میں فرمایا یہ حکم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اللہ تعالیٰ کا فرمان جب تم میں سے لڑکے بلوغت کو پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 1058۔ امام نافع رحم اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی بیٹا بالغ ہو جاتا تو وہ اسے الگ کر دیتے، پھر وہ ان کے پاس صرف اجازت سے ہی آتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اپنی والدہ سے اجازت طلب کرے۔ حدیث نمبر 1059۔
جناب علقمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ہر وقت اسے دیکھنا پسند نہیں کر سکتے، لہذا اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1060 جناب سلیم بن نذیر مسلم بن نذیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس سے اجازت نہیں لوگے تو ممکن ہے کہ اسے ایسی حالت میں دیکھ لو جو تمہیں ناگوار گزرے۔ یہاں پر غلطی سے سلیم ہو گیا ہے تو عربی عبارت میں مسلم ہے، مسلم بن نذیر۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب اپنے والد سے اجازت طلب کرے۔ حدیث نمبر 1061 جناب موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس گیا، وہ اندر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پر ایسا مارا کہ مجھے اپنی سرین کے بل بٹھا دیا، پھر کہا کیا تو بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اپنے والد اور بیٹے سے اجازت طلب کرے۔ حدیث نمبر 1062 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی اپنے بیٹے اور اپنی والدہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرے اگرچہ وہ بوڑھی ہو، اور اپنے بھائی اور اپنی بہن اور اپنے والد سے بھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اپنی بہن سے اجازت طلب کرے۔ حدیث نمبر 1063 جناب عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا میں اپنی بہن سے بھی اجازت طلب کروں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا میری زیر پرورش میری دو بہنیں ہیں، میں ان کی پرورش کرتا ہوں اور ان پر خرچ کرتا ہوں، کیا ان سے بھی اجازت لوں؟ فرمایا ہاں۔ کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ ان دونوں کو عریاں حالت میں دیکھے؟ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر ثلاث عورات لکم، اے ایمان والو تم سے اجازت طلب کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو تمہاری ملکیت میں ہیں اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، نماز فجر سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، یہ تین تمہارے لیے پردے کے اوقات ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو اجازت کا حکم پردے کے ان تین مواقع میں ہی دیا گیا ہے جو آیت میں مذکور ہے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں لڑکے بلوغت کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کرے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اجازت لینا واجب ہے۔ ابن جریج رحمہ اللہ نے یہ لفظ زیادہ کہے ہیں کہ تمام لوگوں پر واجب ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اپنے بھائی سے اجازت طلب کرے۔ حدیث نمبر 1064 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی اپنے والد، والدہ، اپنے بھائی اور اپنی بہن سے اجازت طلب کرے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اجازت طلب کرنا 3 بار ہے۔ حدیث نمبر 1065 جناب عبید بن عمیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت نہ ملی، گویا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں
سنی تھی، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ عرض کیا گیا وہ تو واپس چلے گئے ہیں۔ پس آپ نے انہیں بلوایا تو انہوں نے کہا ہمیں اسی بات کا حکم دیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس اس بات پر گواہ لاؤ۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انصار صحابہ کی مجلس میں گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس پر آپ کے لیے ہم میں سب سے چھوٹا شخص ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گواہی دے گا۔ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے یہ حکم مجھ پر مخفی رہا، مجھے بازاروں کے سودوں نے مشغول رکھا، یعنی تجارت کے لیے نکلنے کی وجہ سے مجھے پتہ نہ چل سکا۔ یہ روایت صحیح اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے۔ باب سلام کے بغیر اجازت طلب کرنا۔ حدیث نمبر 1066۔ جناب عطا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو سلام کہنے سے پہلے اجازت طلب کرے، تو انہوں نے فرمایا اس شخص کو اس وقت تک اجازت نہ دی جائے جب تک وہ سلام نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1067۔ جناب ابن جریج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اندر آئے اور السلام علیکم نہ کہے تو اسے کہو نہیں یہاں تک کہ وہ چابی لائے یعنی سلام کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب کوئی بغیر اجازت اندر دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے۔ حدیث نمبر 1068۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جھانکے اور تو اسے کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1069۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی آنکھوں کی طرف سیدھا کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اجازت لینا دیکھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ حدیث نمبر 1070۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگھی تھی جس سے آپ اپنے سر کو کھجلا رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا اگر میرے علم میں آ جاتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کنگھی کو ضرور تیری آنکھ میں مارتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1071۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت تو دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1072۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کے سوراخ میں سے اندر جھانکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ سیدھا کر دیا تو اس آدمی نے اپنا سر باہر نکال لیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جب مرد کسی مرد کو اس کے گھر میں سلام کرے۔ حدیث نمبر 1073۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس لوٹ آیا۔ پھر انہوں نے میری طرف ایک آدمی بھیجا اور فرمانے لگے اے عبداللہ ابو موسیٰ کیا تم پر میرے دروازے پر ٹھہرنا دشوار ہو گیا تھا؟ جانو کہ لوگوں کو بھی اسی طرح تمہارے دروازے پر ٹھہرنا دشوار گزرتا ہے۔ میں نے کہا بلکہ میں نے تو آپ رضی اللہ عنہ سے 3 بار اجازت طلب کی ہے لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ تم نے کس سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہے جو ہم نے نہیں سنی؟ اگر تم اپنی اس بات پر کوئی گواہ نہ لائے تو میں تمہیں عبرت بنا دوں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا اور مسجد میں بیٹھی ہوئی انصار کی ایک جماعت کے پاس آیا۔
میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کیا کوئی شخص اس میں بھی شک کر سکتا ہے؟ میں نے انہیں بتا دیا جو کچھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا ہم میں سب سے چھوٹا آدمی آپ کے ساتھ جائے گا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ میرے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان سے کہا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر آپ نے دوسری بار سلام کیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، لیکن پھر بھی آپ کو اجازت نہ دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر جو حکم واجب تھا ہم نے پورا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے جا کر راستہ میں پا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کیا میں اسے سن رہا تھا اور آہستگی سے جواب بھی دے رہا تھا، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا تھا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں پر کثرت سے سلام فرمائے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں امانت دار ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے تیری امانت پر شک نہیں، لیکن میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مزید تحقیق کر لوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب آدمی کا کسی کو بلانا ہی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1074 سیدنا عبداللہ باب آدمی کو کسی کو بلانا ہی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1074 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی آدمی کو بلایا گیا تو یقیناً اسے اجازت دے دی گئی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1075 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے تو جائے پھر وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ 1075 عفواً یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1076 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دوسرے آدمی کی طرف قاصد بھیجنا ہی اس کی اجازت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1077 جناب ابو علانیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے انہیں سلام کیا لیکن مجھے اجازت نہ ملی، میں نے پھر سلام کیا لیکن اجازت نہ ملی، میں نے تیسری مرتبہ اونچی آواز سے سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا اہل الدار، اے گھر والو تم پر سلام ہو، پھر بھی اجازت نہ دی گئی۔ میں ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا کہ اتنے میں ایک لڑکا میرے پاس آیا اور کہا اندر داخل ہو جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا اگر تو 3 مرتبہ سے زیادہ سلام کرتا تو تجھے اجازت نہ ملتی۔ پھر میں نے ان سے شراب بنانے کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کے بارے میں پوچھا، میں ان سے جس برتن کے بارے میں بھی پوچھتا تو وہ یہی فرماتے حرام ہے، یہاں تک کہ میں نے جف چمڑے سے بنے ہوئے برتن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حرام ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے منہ پر چمڑا لگا کر تسمہ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب دروازے کے پاس کیسے کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 1078 سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بیان کرتے ہیں کہ نبی جب کسی دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے، اگر اجازت مل جاتی تو ٹھیک ورنہ واپس تشریف لے جاتے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جب کسی نے اجازت مانگی اور اسے کہا گیا کہ آتا ہوں تو وہ کہاں بیٹھے۔ حدیث نمبر 1079 جناب عبد الرحمن بن معاویہ بن
حدیج رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے کہا اپنی جگہ پر رہو۔ میں ان کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا، وہ میرے پاس باہر آئے، پانی منگوا کر وضو کیا، پھر اپنے موضوع پر مسح کیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا یہ مسح پیشاب سے وضو ٹوٹنے کی صورت میں بھی کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا، پیشاب سے یا پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے وضو ٹوٹا ہے تو یہ روایت حسن ہے۔ باب دروازہ کھٹکھٹانا۔ حدیث نمبر 1080۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے